اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نوح کے 4 بیٹے تھے جن کے نام حیم، شیم، یام اور یافت تھے۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کافر تھا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کا بہانہ کیا تھا اور جس نے کشتی پر سوار ہونے سے انکار کیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ کشتی پر سوار ہوتا، اس نے پہاڑ پر چڑھنے کو ترجیح دی جہاں وہ ڈوب گیا۔ اس بات پر اکثر اسلامی علماء کا اتفاق ہے کہ یام ڈوبنے والا تھا، باقی 3 مومن رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ مومن نہیں تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا قرآن میں واضح طور پر تذکرہ نہیں کیا گیا، سوائے اس حقیقت کے کہ ایک بیٹا ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے باپ کی پیروی نہیں کی، مومنوں میں سے نہیں۔ اور اس طرح سیلاب میں بہہ گیا۔ نیز قرآن ایک عظیم آفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ایک بری عورت کے طور پر۔ جب خدا اس تصور پر زور دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنے لیے ہے اور جب فیصلہ آئے گا تو ازدواجی تعلقات تمہاری مدد نہیں کریں گے، قرآن کہتا ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن اپنے شوہروں سے جھوٹی تھیں اور اللہ کے سامنے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان سے کہا گیا کہ تم بھی دوسروں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے برعکس فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم کو بہترین عورتوں میں سے کہا جاتا ہے۔ اس سے اس تصور میں اضافہ ہوتا ہے کہ آخرت کے دن ہر ایک کو ان کے اپنے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ انبیاء کی کہانیاں بیان کرتی ہیں کہ وہ بیٹا جس نے سوار ہونے سے انکار کیا ایک غیر مومن تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ چھٹے حصے کے لیے پلے لسٹ دیکھیں۔